وہو العزیز الحکیم، و نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان ساری نعمتوں کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، پہلی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اللہ کے سوا ایسا پیدا کرنے والا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین دونوں جگہ سے رزق دیتا ہوں، تمہارے رزق کا پورا بندوبست۔ میں کہتا ہوں اتنی بڑی نشانی ہے، سب سے پہلے انسان اپنی ذات سے شروع کر لے کہ یار میں کیا تھا اور میرا وجود اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر تھو تھو کیا اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اے انسان، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا، تم کیا تھے؟ یعنی انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی خطبہ دینے کے لیے آئے جمعے کو تو سب سے پہلے یہی کہتے تھے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، کبھی غور کیا ہے؟ تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ منی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں اپنی حیثیت پہلے یاد دلاتے کہ تم ہے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنا دیا ہے۔ تو اس انسان کی پھر ضروریات کو پیدا کرنے کے، اس کی جو ضروریات کی، اس کی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے پھر نعمتوں کا انبار لگا دیا۔ پھر ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا کتنا بڑا نظام بنا دیا۔ کسی انسان کو اگر اپنی ذات اور اپنے اوپر ہونے والی نعمتیں اور اس کے بعد کائنات کا اتنا بڑا نظام اگر سمجھ نہیں آتا، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ اور کیا دلیل ہے جی؟ باقی دلیلیں نہ بھی ہوں، کیا یہ معجزات سے کم ہے؟ کیوں پیر صاحب؟ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی نعمت تمہارے اوپر جو ہے اس کو یاد کرو۔ کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا یہ تمہیں دیکھ سکتا ہے زمین اور آسمان سے؟ لا الہ الا ہو، خود ہی جواب دے دیا، کوئی نہیں اس کے سوا معبود، وہی معبود برحق ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو، کس غلط فہمی کے اندر جو ہے وہ تم چل رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو البتہ تحقیق کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بالآخر کدھر آنا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ہے یہاں پر پھر جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، ایمان کی دعوت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بالکل سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ جہاں تمہیں ایک امتحان کے لیے تھوڑا سا وقت دے کر بھیجا گیا ہے، تم آئے ہو، چلے جاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے بڑا قیمتی لمحہ باشرہ ہے، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے تمہارے پاس زندگی۔ صرف جیسے تم ایک دفعہ آنکھ بند کر کے پھر کھول لیتے ہو، یہ تمہاری زندگی بس اتنی ہے۔ یا یہ سمجھو کہ پانی کے اوپر ایک بلبلا ہے، حباب کا تذکرہ بھی ایک شعر کے اندر کیا ہے نا، کہ تم جو ہے وہ سمندر کی ایک بہت بڑی تہہ کے اوپر جو ہے وہ صرف بلبلے کی طرف نمایاں ہو، کسی وقت بھی جو ہے وہ بلبلا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ الغرور ایک غین کے ساتھ، غین کے پیش کے ساتھ ہے، غرور، اسے تکبر کہتے ہیں، دھوکہ۔ الغرور دھوکہ دے کے، دھوکے باز، زبر کے ساتھ، شیطان۔ غرور اور غرور میں فرق ہے نا تھوڑا سا، پیش کے ساتھ اور جو عربی والے جانتے ہیں۔ ولا یغرنکم، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، الغرور، باللہ الغرور، بڑا دھوکے باز شیطان۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتا ان کو اس کو دھوکہ دیتا ہے، ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا، دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی کافی ہے، تمہارے پر بڑی سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ مل رہا ہے، بس ختم۔ کون سا خالق، کون سا مالک، نعوذ باللہ من ذالک، اور کون سی آخرت؟ اس کو تو اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ایمان والے کو دھوکہ کیا ڈالتا ہے؟
جب غلطیاں کرواتا ہے تو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا، توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا، کہتا کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ نتیجہ کہ نکلتا ہے اسی غلط فہمی کے اندر وہ توبہ ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ جس طرح یہ دشمن ایمان نہ لانے والوں کا ہے، اس سے بڑھ کر جو دشمن ایمان والوں کا ہے ان کے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بڑا دھوکے باز شیطان جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ پیر صاحب اسی طرح کی آیت مبارکہ ایک ہمارے درس میں گزر چکی، کہاں بھلا؟ آئیے ذرا اس کا بھی آپ لوگ دورہ کریں۔ سورہ لقمان سن لیجئے، بس آپ سن لیجئے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کو ایک اور انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ آیت مبارکہ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ نمبر 33 ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ستقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اسے ڈر جاؤ، وخشوا یومن، تم ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی کام نہیں آئے اب کوئی باپ اپنی اولاد کے۔ باپ جو دنیا کے اندر اپنی اولاد کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اولاد جو ہے وہ تھوڑی سی گھر سے لیٹ ہو جائے اسے نیند نہیں آتی، اتنی اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دلی لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ کوئی باپ اپنی اولاد کا کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد ہی کام آنے والی ہے ہوگی اس دن اپنے باپ کے کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حکم، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، وہاں الفاظ دیکھیے، لہذا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا دھوکے باز شیطان۔ یہ آیت مبارکہ وہاں گزر چکی ہے۔ آگے چلیے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے تو تمہارے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ جیسے مثلاً آپ زہریلا سانپ جو ہے اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس سے نہیں بچیں گے تو وہ کسی وقت بھی آپ کو ڈس دے گا، اللہ معاف فرمائے، آپ کو بچنا چاہیے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اس کو بناؤ اپنا دشمن ہی۔ ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے وہ اپنا شہر سے باہر دیہاتوں میں یا پہاڑوں میں یا جنگلوں میں کہیں اپنی مسجد ضرور بناتے تھے۔ اس طرح کا واقعہ لکھا، یعنی دعوت دینے کے لیے تو شہر میں آتے، آبادیوں میں آتے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اپنا علیحدگی میں گزارتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے، تو اس خلوت میں جا کر جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے نبی جو ہیں انبیاء میں سے ایک اللہ کے نبی، حدیث مبارکہ ہے، یہ واقعہ حدیث کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے، اب میرے ذہن میں حدیث کا نہیں ہے وہ ریفرنس۔ تو ایک اللہ کے نبی جو ہیں وہ وہاں پر عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو شیطان وہاں آ گیا، اور وہ لمبی گفتگو ہے، تو انہوں نے پھر ان سے سوال کیا اللہ کے نبی نے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر اس نے مخل ہونے کی کوشش کی، اس کو بند کیا، مخل ہونے کی کوشش کی، اس کو وہاں انہوں نے مخل ہونے کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، متعدد بار انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اعوذ باللہ مسلسل پڑھتے ہیں، پھر تم کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے شیطان سے سوال کیا، اس نے کہا میرے پاس دو بڑے زبردست ہتھیار ہیں کسی بھی انسان پر قابو پانے کے، میرے پاس دو بڑے بہترین ہتھیار ہیں۔ اس نے کہا وہ کون سے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ کون سے؟ تو شیطان نے کہا ایک جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک جب اس کے اوپر نفسانی خواہش غالب ہو۔ نفس کی خواہش کسی بھی صورت میں جب اس کے اوپر غالب ہو تو یہ میرے لیے سب سے بہترین موقع ہوتا ہے حملہ کرنے کا۔ یا جب وہ غصہ کرتا ہے تو اس وقت میرے پاس سب سے بہترین موقع ہوتا ہے اس پر حملہ کرنے کا۔ بس اس وقت اگر وہ میرے قابو میں آ جائے پھر سمجھو کہ پھر وہ میرے متحد ہو جاتا ہے، اور میں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر ایسا وسوسہ ڈالتا ہوں کہ وہ آدمی جو ہے وہ پھر میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اس کو بناؤ اپنا دشمن ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ فیصلہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک وہ غصے میں ہے۔
ایک تو یہ ہے نا کہ جب تک دونوں فریقین کی وہ گفتگو نہ سن لے فیصلہ نہ کرے، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد نتیجہ نکالے اور فیصلہ کرے. اور ایک یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ غصے کی حالت میں کسی وجہ سے تو فیصلہ نہ کرے، فیصلے کو چھوڑ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے اسے غلط فیصلہ کروا دے. انما یدعو حزبہ، بس وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہوں، من اصحاب السعیر، بڑکتی آگ والوں میں سے. کیا مطلب ہے اس کا بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ شیطان کا گروہ جہنم کی طرف جائے گا. انما یدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، اپنے ساتھیوں کو، لیکونوا، یہ کئی دفعہ بات ہو چکی درس کے اندر کہ لام جو ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، بڑکتی آگ والوں میں سے. یعنی جیسے ہی شیطان کی پیروی کریں گے وہ آگ میں لے جائے گا. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے عظیم بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یہ دونوں کا کمپیریزن بھی دے دیا ہے اور لام تاکید کے ساتھ دیا. لہم ادھر ہے کافروں کے لیے لہم عذاب شدید، اور یہاں ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر. افمن زین آگے اگلی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں انسان جو ہے، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انسان کو ایمان سے دور لے جاتے ہیں. اور اگر آپ ایمان سے دور چلے گئے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا یہی سے ہو رہی ہے نا. تو اب کون کون سے فیکٹرز آپ کو ایمان سے دور لے جا رہے ہیں اس پہ بحث ہو رہی ہے. اگلا فیکٹر، افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پھر وہ شخص کے مزین کر دیا گیا ہے، لہو اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور وہ اسی کو دیکھتا ہے اچھا. بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ میوزک کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہتے ہوتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیریٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، تصویروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مجسمے بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بھی حرام کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی تعویل اختیار کر لی ہے کہ اس کی غلط فہمی کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ گانا بجانے کو اور اس کو ریشم کو اور شراب کو جو ہے وہ حلال سمجھ لے گی. آج لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کی نئی نئی تعویلیں پیش کرنی شروع کر دی، حالانکہ بالکل کلیئر ہے کہ گانا بجانے کے آلات اور ریشم اور شراب کو میری امت جو ہے وہ حلال سمجھ لے گی. حرام تھے تو حلال سمجھے گی، وہ پہلے حرام تھے تو اس کو حلال سمجھے گی. تو آج نئی نئی تعویلیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ یاد رکھنا، دین کا کوئی بھی حکم ہو، برائی کوئی بھی ہو اور بدعت کوئی بھی ہو، وہ تعویل کے ذریعے ہی اختیار کی جاتی ہے. برائی کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ تعویلات کا ملمہ چڑھا دیں گے تو وہ آپ کو اچھا دیکھنا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا، وہ برائی لگے گی نہیں. دیکھیں ایک آدمی ہے، باتقاضا ہے بشریت، اس سے غلطی ہو گئی اور اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ فوراً توبہ کرے گا کیونکہ وہ غلط کو غلط سمجھ رہا ہے. اسی طرح ہی اہل بدعت یا بدعتی لوگ جو ہیں وہ اپنی بدعت کو کبھی بھی برائی نہیں سمجھتے، وہ تو نیکی سمجھتے ہیں. دین کے اندر ایک نیا طریقہ ہے اختیار کیا ہوا ہے اور وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر کسی کو پتا ہو کہ یار یہ تو نیکی نہیں ہے، یہ تو برائی ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے، ان کا طریقہ ہی نہیں ہے، اگر میں اس کو اختیار کروں گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ میں اپنا دوہرا نقصان کروں گا، اپنا وقت اور اپنا مال بھی ضائع کیا اور الٹا گناہ بھی کمایا. تو وہ بدعت اختیار کرے گا؟ کبھی اختیار نہیں کرے گا. اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ بدعت جو میں اختیار کر رہا ہوں یہ ہے نیکی، یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے، تو کیا وہ چھوڑے گا اس کو کبھی؟ اسی طرح ہی اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ برائی جو ہے یہ برائی نہیں ہے، اس کو وہ برائی اچھی جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ تعویلات اور جسٹیفیکیشن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملمہ سازی ہو جائے، تو یہ وہ بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو بہت دور لے جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی طرف خاص توجہ فرمائی. دو گروہ، بدعتیوں کا گروہ جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو برائی اختیار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے.
یہ خطرناک ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور وہ اسی کو دیکھتا ہے اچھا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گمراہی میں اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب ہدایت اس کے قریب نہیں آ رہی۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تذهب، لہذا نہ جاتی رہے، نفسک، آپ کی جان، علیہم، ان پر، حسرات، افسوس کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے برائی کو ہی جو ہے وہ نیکی بنا لیا ہے، اور جس آدمی نے برائی کو اچھا جو ہے وہ اچھا دیکھنا شروع کر دیا، آپ اس کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیوں سر؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنی ان بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جن کی بنیاد پر یہ سورہ مبارکہ کا اصل میں کیا ہے، دعویٰ ہے نا، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تعریف کیوں ہے، اس کے لیے دلائل جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہاں سے بات چلی ہوئی ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادل کو، فسقناہ، پھر ہم اسے ہانک لے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہانک کر لے جاتے ہیں، الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، مردہ شہر کی طرف ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ فاحیینا بہ، پھر ہم اسے زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی، بہ الارض، اس زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد وہی زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ توجہ کیجئے ذرا، کس کے ذریعے؟ بادلوں کے ذریعے۔ بادلوں کو کون اٹھاتی ہیں؟ ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ اس پورے نظام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگلی آیت کو پڑھیے ذرا، کذالک النشور، اس طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا، جس طرح یہ زمین مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گئی ہے، اس طرح تم بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اگلی آیت کو ذرا دیکھیے، من کان یرید العزت، جو شخص ہے چاہتا عزت، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری عزت ہے۔ جو یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ اگر بن گیا تو ہماری عزت جاتی رہے گی، ان غریب اور غرباء صحابہ اکرام کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہماری عزت پہ حرف آئے گا۔ یہ بھی چیز انسان کی ایمان میں جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کہ آدمی ایمان والوں کو نعوذ باللہ حقیر سمجھے اور دنیا داروں کو عزت کا سبب سمجھے، معزز سمجھے۔ اس سے بڑی دھوکے کی چیز اور کوئی نہیں۔ بہت سارے قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے زعماء تھے اور اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ اس لیے جو ہے وہ دین کے قریب نہیں آتے کہ ان کو دین والے پسند نہیں ہیں، ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں، ان کی داڑیاں پسند نہیں ہیں، ان کے لباس پسند نہیں ہیں، ان کی سادگیاں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے وہ کیا حاصل کریں۔ یہ انسان کے اندر وہ تکبر اور نخوت اور وہ دھوکہ ہے جو انسان کو ایمان سے دور لے۔ تو میں نے کہا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ تو فرمایا عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس عزت ہے۔ یہ آیت سورہ منافقون میں گزر چکی ہے، سورہ منافقون میں آگے آ رہی ہے بلکہ ہمارے درس کے اندر، وللہ العزت، نہیں وہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عزت ہے۔ وہاں جو آیت مبارکہ ہے سورہ منافقون میں کیا ہے؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، ایسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہی عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے ہی عزت ہے۔ کاش منافقین جو ہے اس کو یعنی منافقین اس کو نہیں سمجھ رہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف جو ہے وہ ضمناً اشارہ کیا گیا ہے کہ عزت تلاش کرنی ہے تو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے پاس تلاش کرو، ایمان والوں کے پاس تلاش کرو۔ پھر فرمایا آگے کیا ہے؟ فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے عزت ساری کی ساری۔ اب ذرا سنیے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتی ہیں پاکیزہ باتیں۔ بادل کی مثال ذرا ذہن میں رکھیے بابو جی، بادلوں کو کون اٹھاتا تھا؟ ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے ہانکا، جہاں زمین بنجر تھی وہاں جا کے برسیں، زمین زندہ ہو گئی، کھیتیاں لہلہا اٹھیں،
اسی طرح تم قیامت کو اٹھ جاؤ گے. یہ دلیل دی گئی ہے نا, یہاں بھی یہی کہا گیا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتی ہیں پاکیزہ باتیں. سب سے بڑی پاکیزہ باتیں اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنے بھی ذکر و اذکار, نماز, سارے یہ سارے جتنے بھی ذکر ہم کرتے ہیں سارے کیا ہیں؟ کلمہ طیب, پاکیزہ بات, کسی کو اچھی دعوت دینا ہے جی, اور زبان سے سچ بولنا, یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ پاکیزہ چیزیں. کتنے ہی کلمہ طیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کلمہ طیب ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ساری پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ, لیکن فائدہ کب ہوگا؟ اگر اس کے ساتھ عمل صالح کرو. اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ, اور اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ نہیں ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب, آپ بھی بہت بلندی پہ جا چکے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتی ہیں پاکیزہ باتیں. انگلی رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مرکوز رہتا ہے, ادھر ادھر نہیں جاتا. الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتی ہیں پاکیزہ باتیں. والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل وہی اوپر اٹھاتا ہے اس کلمہ طیب کو. اب سمجھ آ گئی ایمان اور عمل صالح کا آپس میں ربط. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے طیب کلمات جو تم ادا کرتے ہو اور دل میں ان کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھیں, تو عمل صالح کرو, فرائض کو ادا کرو, نوافل کے ساتھ ان کو تقویت دو, حرام سے بچو, حلال اختیار کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا جو کلمہ طیب ہے یہ پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے قریب. یہ جیسے ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, اگر ہوائیں بادلوں کو نہ اٹھائیں وہ برسیں گی نہیں. اس لیے تمہیں بھی صحیح فائدہ اس وقت حاصل ہوگا اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا. عمل صالح پھر اس کو اٹھائے گا. اسی ضمن میں میں نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں, جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اور یہ روایت مجھے بہت پیاری لگی, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الذین یذکرون من جلال اللہ من تسبیحہ و تحمیدہ و تکبیرہ و تہلیلہ یتعاطفن حول العرش لہن ذوی کدوی, اس طرح کے الفاظ ہیں, لہن ذوی کدوی النحل یذکرن بصاحبہن الا یحب احدکم ان لا یزال له عند اللہ شیء یذکر بہ. اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح سبحان اللہ, تکبیر الحمد اللہ اکبر, تحمید الحمدللہ اور تہلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو یہ کلمات عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. عرش الہی کا, اور وہاں پر طواف کرنے والے اور کون سے ہیں؟ فرشتے. تو فرشتوں کے ساتھ یہ بھی طواف کرنا ہے. اور پیاری پیاری حدیث بہت, اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے. یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, عاطف صاحب آپ نے کی ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہاں پہنچ گئی. الحمدللہ ہمارے سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائے. اور وہاں یہ انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا, اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہو گئی, اور وہ ان کلمات کے کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں, اور وہ ان کلمات کے کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں. یہ جو سبحان اللہ, دیکھو نا, اب ذرا پھر حدیث کے الفاظ سنیے. جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو یہ کلمات عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ کلمات خود, اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے, اور یہی کلمات وہ کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں. تذکرہ ہو گیا. آگے پھر تو کیا تم, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اس کو یاد دلاتی رہے؟
سوال دیکھیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یحب احدکم ان لا یزال له عند اللہ شیء یذکر بہ. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، عربی جانتے ہیں، یہ زالا یزالو کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں بریک نہ آئے، منقطع نہ ہو، کبھی کام ختم نہ ہو، ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا تذکرہ خیر جاری رہے. میرا تذکرہ خیر، آپ کا تذکرہ خیر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ جاری رہے اور کبھی منقطع نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کلمات نہ بھولو، یہ پڑھتے رہو. ہے منفرد حدیث کہ نہیں؟ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے امام ابن کثیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عظیم جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہر آیت کے ساتھ اور آیت کی تشریح اور اس کے ساتھ ایسی پیاری حدیث لے کے آتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر سمجھ لیتا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ حدیث لے کر آیا. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مسلسل تذکرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا رہے اور اس کا تذکرہ طواف کے دوران ہو اور وہ کلمات کریں فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کیا کرے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی تسبیح جو ہے وہ جاری رکھے. تو یہ جو کلمات ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے جتنے بھی ہیں یہ چڑھتے ہیں اوپر، اور نیک عمل جو ہے وہ اس کلمے کو پھر اوپر لے کے چڑھتا ہے. اور یہ بات ذہن میں کئی دفعہ یہ سورۃ الانعام کے درس کے اندر گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی موت سے پہلے ایمان وہ نہیں لایا، یا قیامت آنے سے پہلے وہ موت نہیں، اپنا جو ایمان نہیں لایا، اور اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر یا نیکی نہیں کمائی، تو پھر بعد میں اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا جس کے اندر نیکی نہیں ہوگی. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ پڑھا ہے آپ نے سورۃ الانعام کے درس کے اندر کہ ایک تو وہ شخص ہے جو ایمان لایا ہی نہیں، وہ بھی ناکام ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. ایک لایا ہے لیکن اس میں کوئی نیکی ہی نہیں کی تو وہ بھی ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال صالحہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتی ہیں پاکیزہ باتیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل وہی اوپر اٹھاتا ہے اس کلمہ طیب کو. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی انتہائی سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی چال ہوا یبور، وہ برباد ہی ہوگی، وہ تباہی ہوگی، وہ ان کی چالیں بھی ضائع ہوں گی. چالیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ بے شمار مال خرچ کرتے ہیں، بے شمار مال خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ یہ دب جائے، اسلام بھی دب جائے، دین بھی دب جائے اور مسلمانوں کو بھی نقصان ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ مال بھی ان کے لیے حسرت بن جائے گا، یہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ان کی چالیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو چالیں چلتے ہیں بری، ان کے لیے عذاب انتہائی سخت ہے، اور ان لوگوں کی چال وہ بربادی ہوگی، وہ ختم ہی ہوگی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ بربادی ہوگی، اور آخرت کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب شدید ہے. یہ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 10 آیات مبارکہ جو ہے ان کا درس کر لیا ہے، باقی گفتگو جاری رہے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.